بیر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ویڈیو یا آڈیو، اب مریم بی بی نے کہا کہ ان کے پاس کچھ اور ویڈیوز بھی موجود ہیں، اس سے کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ اور خاص کر کے یہ کہ ساکھ، عدلیہ کی ساکھ کو، سیاست کی ساکھ کو بھی، خود پی ایم ایل این کی ساکھ کو بھی اگر یہ جھوٹی نکلتی ہے یا جو کچھ بھی ہے کل کو، تو خود پی ایم ایل این کیوں اس کی انویسٹیگیشن نہیں کراتی، اس کو فرانزک میں نہیں لے کے جاتی، اس کے اوپر عدالتوں کے اندر اس کو پیش نہیں کرتی؟ پہلے تو محترم ہمارے دوست ہیں، انہوں نے تو ہمیں جوئش لابی، وہ پورا وہ جو ٹپیکل ہوتا ہے نا کانسپریسی تھیوری، وائی آر وی گوئنگ دیر، کہ جوئش لابی ہے یا کرسچن لابی ہے یا کون سی لابی ہے؟ ایک سمپل سی چیز ہے، ایک آڈیو ٹیپ آئی ہے، وہ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب اور پاکستان کی، پلیز میں اپنے دوست کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری کوئی ایسی شاندار جوڈیشل ہسٹری نہیں ہے، یہ وہی ایسی بات ہے کہ 2000 میں جب ارشاد صاحب تھے، ارشاد حسن خان شاید چیف جسٹس، اور انہوں نے ویلیڈیٹ کیا تھا 99 کے ملٹری رول کو، اور نہ صرف ویلیڈیٹ کیا تھا، ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ جنرل پرویز مشرف وائل بینگ ان یونیفارم 3 سال تک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس وقت اگر ہم ریز کرتے تو ہمیں جوئش لابی کا حصہ بنایا جاتا نا، کہ نہیں آواز نہیں اٹھانا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو اگر ٹانگ دیا ہے تو اگر آواز اٹھائی تو وہ کولڈ وار وہ ساری حوالے دینا شروع، اور اس وقت تو تھا بھی کولڈ وار بائی دا وے۔ تو یہ کہہ کے تو نہیں آپ چیز کو، ایک اتنے بڑے ایشو کو پیچھے پھینک سکتے ہیں۔ کولڈ وار کا حصہ ہے، جوئش لابی کا حصہ ہے، فرگیٹ اباؤٹ اٹ۔ ایک آڈیو آئی ہے، حکومت اس وقت پی ٹی آئی کی بیٹھی بھی ہے، دے آر ریسپانسبل، وائی آر دے ریئیکٹنگ سو اسٹرانگلی؟ اس لیے ریئیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک ہماری بھی کانسپریسی تھیوری ہے، اور اس میں بہت سے شواہد موجود ہیں کہ ثاقب نثار صاحب نے ایسی ایسی چیزیں کی جو کہ چیف جسٹس کے حساب سے زیب بھی نہیں دیتا تھا، مطلب چھاپے مارنا، سیشن کورٹ میں پہنچ جانا، ان کی جو آبزرویشنز ہوتی تھی، ہاسپٹل والوں کو جس طرح سے کلاس لیتے تھے، جس طرح چیف جسٹس ان کو ہوسٹ کیا تھا پی ٹی آئی والوں نے لندن میں، اور جس طرح سے شاپنگ کرائی تھی، جس طرح سے ان کو عیاشیاں کروائی تھی، ان کو زیب ہی بھی نہیں دیتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ایسے سے فیصلے 22 تاریخ جولائی کو 2 دن پہلے الیکشن سے رات کو 11:30 بجے فیصلہ کر رہے ہیں حنیف عباسی کو ڈسکوالیفائی کرنے کا، طلال چودھری کو ڈسکوالیفائی کر دیا، دانیال چودھری کو ڈسکوالیفائی کر دیا، 2 سینیٹرز کو اٹھا کے ڈسکوالیفائی کر دیا پی ایم ایل این کے۔ تو اگر ایک چیز آئی ہے تو اس کو حکومت پاکستان، نیوکلر آرمڈ پاکستان کی حکومت ایک فورینزک کروا لے امریکہ سے، ایک 3 ڈفرنٹ کمپنیز سے، یو کے کی، کوئی سنگاپور کی، کوئی امریکہ کی، اور لا کے ہمارے منہ پر مارے، جیسے مراد سید صاحب کہتے ہیں۔ نہیں صحیح ہے، لیکن زبیر صاحب اس پہ آپ بھی تو جا سکتے ہیں نا، آپ بھی سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، آپ بھی کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، پہلی بات تو یہ ہے کہ احمد نورانی کی یہ رپورٹ ہے، ساتھ میں انہوں نے فورینزک بھی لگا دیا، تو ہم تو کہتے ہیں یہ کریڈیبل ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ، why is the judiciary or the government, sitting government, not taking its own responsibility؟ اور پہلے کے جو 2 کیسز ہیں، یہ this is a continuation، جو جج صاحب تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں اپنا ریفرنس فائل کیا تھا، جو چیف جج ہیں انہوں نے اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، بھائی تو کر لیں نا انویسٹیگیشن۔ ہم کیوں، ہم ہر چیز میں پی ایم ایل این کی حکومت، جو تاثر مل رہا ہے نا سر، وہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ آج جو پریس کانفرنس تھی مریم بی بی کی، اس میں انہوں نے کہا ہمارے پاس ویڈیوز ہیں اور بھی آڈیوز ہیں، آپ اپنے فیصلوں کو ریکٹیفائی کریں۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دباؤ ڈالنے والی بات ہے عدلیہ کے اوپر؟ تو اس کا سب سے اچھا طریقہ نا، ہم تو کہہ رہے ہیں ہم نہیں دباؤ ڈال رہے، ہم تو سچ کی تلاش میں ہیں، وہ سچ جو کہ پاکستان کے ہر شخص کو پتا ہے، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ سچ نہیں ہے تو اس کی انویسٹیگیشن کروا لے۔ جب سپریم جوڈیشل کونسل میں کیوں نہیں ان کا کیس چلتا؟ مطلب یہ کیا مذاق ہے؟ اتنے سیریس چارجز کو لگا دے ایک سٹنگ جج، سینئر جج آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ، وائل ان سروس، ان کو فارغ کر دیا، میسنجر کو فارغ کر دیتے ہیں اور میسج کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، میسج کو چھوڑ دیتے ہیں اور میسنجر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے بھائی؟ آپ مجھے بتائیں کہ کسی دنیا کے ملک میں اگر اس قسم کے سنگین الزام لگیں گے اور جس میں تکفیت ملتی ہے ان کے پاس ریکارڈ سے ثاقب نثار کے، اور اس کا ایک اور اظہار ہوتا ہے جس طرح سے پی ٹی آئی والوں نے رسپانس کیا ہے،
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर उछल सर कूद रहे इसलिए कि हैं, आपने उसके परेशान अंदर हाल है, क्योंकि उनको उनके ये अपने कह दिया ना कि हुकूमत implications को देखें ना, सर इसलिए आसमा कि क्या है। सर जुबैर साहब इसलिए कि उस ऑडियो के अंदर ये कहा गया ना कि हुकूमत को उनको लाया जाए, दोस्तों ने कहा कि उनको लाया जाए। तो अब देखिए ये इतना बड़ा इल्जाम तो लग गया उनकी हुकूमत के ऊपर, तो वो क्या रिएक्ट नहीं करेंगे इसके तो हम तो हमेशा से कहते हैं, पहले दिन बिलावल भुट्टो ने भी कहा था सिलेक्टेड है, तो सिलेक्टेड का मतलब क्या है, लाया जाए। इसमें और उसमें कोई तफरीक है? हमने तो पिछले 3 साल से मेंटेन किया कि ये सिलेक्टेड है। तो अगर आप प्रूव करते, आपके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये 3 साल से पीपल्स पार्टी, बाकी ऑपोजिशन, PMLN वगैरह कह रहे थे ये सिलेक्टेड है। आपके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है, एक हाथ में ऐसा ऑडियो टेप आ गया कि अगर आप उसको झूठा साबित करते हैं तो हमारा सारा केस धड़ाम से गिर जाएगा। अच्छा, इससे मैं